بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آیت پر کیے جانے والے اعتراض کا جائزہ لیں گے اور اس غلطی کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور یہ غلطی کس نے نکالی ہے؟ یہ غلطی ان لوگوں نے نکالی ہے جو کہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ مذاہب عالم پوری دنیا کے مذاہب پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے لیکن وہ اور مذاہب سے وابستہ ہیں اور وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں جو سر فہرست ہیں، ایک تو ڈاکٹر جے سمتھ ہیں جو کہ ایک مستشرق عالم ہیں، اور انہوں نے اسلام پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں۔ بہت سی باتیں میں نے اکٹھی کی ہیں جو کہ اسلام، قرآن مجید، کعبہ اور ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ ان کا جو خلاصہ ہے عنقریب وہ آپ کو میں پیش کروں گا۔ اور جو کچھ اور لوگ ہیں ان میں جو سر فہرست ہیں وہ ایک تو غالب کمال ہیں اور ایک حارث سلطان ہے۔ تو بیسیکلی یہ میری جو ویڈیو ہے یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ علمی انداز میں ان کے اعتراض کا جائزہ لوں، اور میری یہ گفتگو یہ ان کے اوپر قرض ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتراض جو ہے وہ جاندار ہے اور وزنی ہے تو وہ اس کا جواب دیں، اور اس کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس جو ٹائم ہے وہ موت تک ہے، کہ وہ مرنے سے پہلے فوت ہونے سے پہلے وہ اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب وہ غلطی کون سی ہے، کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ سورہ ذاریات کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کا سلسلہ ہے، اور انہی سے پیداوار آگے بڑھتی ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے پہلے میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میں جو ہے نا اپنا علمی انداز میں اس کا جائزہ لوں گا اور تبصرہ کروں گا۔ سائنس دراصل یہ کہتی ہے کہ جانداروں میں جو اکثریت ہیں، اکثر جو جاندار ہیں ان میں میل اور فیمیل جو سیکس ہے یہ پائی جاتی ہے، یعنی میل اور فیمیل کا چکر ہے۔ پیدائش کے لیے، پروڈکشن کے لیے یا ریپروڈکشن کے لیے جانداروں میں مذکر اور مؤنث کا تصور ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ اکثریت میں ایسا ہے، اکثریت ایسا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا سائنس یہ کہتی ہے کہ ہرمافروڈیٹزم، یہ وہ جاندار ہوتے ہیں، جانداروں میں یہ قسم ہے جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہیونگ بوتھ میل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم، یعنی یہ وہ جاندار ہیں جن میں میل اور فیمیل جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یہ ایک ہی جاندار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیسے عام جانداروں میں آگے بڑھنے کے لیے، نسل کی پیدائش کے لیے مذکر اور مؤنث کا ہونا ضروری ہے، مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے جو ہے وہ آگے جو ہے نا وہ بیبی پیدا ہوتا ہے اور جو افزائش نسل ہوتی ہے، لیکن یہ وہ جاندار ہیں ہرمافروڈیٹزم جن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جاندار میں دونوں سسٹم ہیں، ایک ہی جاندار میں دونوں سسٹم ہیں، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، دو صورتیں ہوتی ہیں ان میں، یا تو سیلف فرٹیلائزیشن ہوتا ہے کہ ایک جاندار خود ہی اپنے ایک فنکشن، میل والے فنکشن کی مدد سے اور فیمیل کی فنکشن کی مدد سے وہ پروڈکشن کرتا ہے، سیلف فرٹیلائزیشن، یا تو پھر یہ ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کراس فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، یعنی ایک میل جو ہے وہ ایک جو جاندار ہے وہ میل کا کردار ادا کرتا ہے دوسرے جاندار کے لیے، اور وہ جو دوسرا جاندار ہے وہ بیک وقت میل کا کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ اب ان میں کون کون سے جاندار ہیں وہ میں انگریزی میں نام ہیں
اور آپ پکچر اس کی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں وہ نام بول دیتا ہوں، آپ ان کی تفصیل جو ہے وہ نیٹ سے چیک کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو سنیلز اینڈ سلگز یہ آتے ہیں جن کو گھونگے کہا جاتا ہے، ایک سی سلگز ہیں، سی سلگز، اور ایک فلیٹ وارمز یہ کیڑے ہوتے ہیں یہ ہیں، اور ایک بنانا سلگز یہ بنانا کی شکل کے یہ ہیں، اس لیے ان کو بنانا سلگز کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں ٹارڈی گریڈز یہ بھی جانداروں کی مخصوص جو ہے وہ قسم ہے، اور کچھ اس میں مچھلیاں آتی ہیں اور سپنجز یہ آتے ہیں۔ اچھا ان میں یہ جو ہرمافروڈیٹزم ہے ان میں ایک اور بھی ہے ضمنی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے سیکوینشل ہرمافروڈیٹزم، اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ مطلب ان میں ایک عجیب سلسلہ پایا جاتا ہے کہ یہ میلز ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو میلز ہوتے ہیں پھر وہ فیمیل بن جاتے ہیں، جیسے کہ کلاؤن فش ہے، کلاؤن فش، اور بعض ان میں وہ ہیں جو فیمیلز پہلے ہوتے ہیں لیکن آگے چل کے وہ فیمیل ہوتے ہیں لیکن میل بن جاتے ہیں، اور ان میں آتے ہیں ریسز، WRASSES ریسز، یہ سائنس کے نام ہے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی پروننسیشن میں یا تلفظ میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے کیونکہ سائنس جو ہے وہ باقاعدہ میں نے پڑھی نہیں ہے۔ اچھا جانداروں میں جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک قسم ہے پارتھینوجینیسس، تو یہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں ریپروڈکشن وداؤٹ دا نیڈ فار فرٹیلائزیشن بائی میلز، یعنی میلز کے ذریعے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، اور ان میں جو ہے نا وہ ریپروڈکشن ہوتی رہتی ہے خود بخود ہی، میل کی ضرورت ہی نہیں بالکل۔ اچھا ان میں ہنی بیز جو شہد کی مکھی ہیں وہ ہیں، اور کوموڈو ڈریگنز یہ بہت بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ چھپکلی ہوتی ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ورلڈز لارجسٹ لیزرڈ، یہ دنیا کی سب سے بڑی جو چھپکلی ہے اس میں یہ ہے، اور وپٹیل لیزرڈز یہ چھپکلی ہے ایک مخصوص قسم کی ہوتی ہے، اور واٹر فلیز پانی میں پایا جاتا ہے جاندار اس کو کہتے ہیں، اور ہیمر ہیڈ شارکس یہ جو ہے نا وہ ہیمر کلاڑے کے شکل کی جو شارک ہوتی ہے، اور بوا کنسٹرکٹر یہ ایک مطلب ہے کیا کہتے ہیں سانپ کی ایک شکل ہے، مخصوص قسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تو جانداروں میں ایک ہے اسیکسول ریپروڈکشن، یعنی ایک یہ بھی جو ہے نا وہ قسم ہے کہ جن میں پروڈکشن وداؤٹ دا نیڈ فار فرٹیلائزیشن، یعنی فرٹیلائزیشن کا عمل ہے ہی نہیں، مذکر مؤنث کا کوئی چکر نہیں ہے، خود ہی ان میں بھی مطلب ہو جاتی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ نو نیڈ آف گیمیٹس، یعنی سپرم اینڈ ایگز، یعنی سپرم اور ایگ جو ہوتا ہے نا جس کی مدد سے بیبی ہوتا ہے اس کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی، تو اس میں کچھ بیکٹیریا آتے ہیں، تو سٹار فش ہیں اور ہائیڈرا امیبا ہیں جن کی تصویریں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے ان کا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا مذکر اور مؤنث۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جن میں مذکر مؤنث کا کوئی مطلب ہے کنسیپٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جوڑا ہوں، اور یہ جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جانداروں یعنی اینیملز میں بھی ہیں، حیوانات میں بھی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پودوں پلانٹس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ میں نے لکھی تھی کچھ پلانٹس کے نام بھی لکھے تھے لیکن میں نے ان کو نکال دیا کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ ان کا بیسک جو ہے وہ اعتراض ہے۔ اگر ہم اتنی گفتگو کو دیکھتے ہیں جتنی بات انہوں نے کی ہے تو ظاہراً ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی یہ تو مطلب ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ غلط ہے، اور سائنس جو ہے اس کو مسترد کر رہی ہے۔ آج کی جو تحقیق ہے قدیم مطلب ہے جو تحقیق تھی یا قرآن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کی جو بات ہے اس کو جو مسترد کر رہی ہے، تو اب تبصرہ کرنے سے پہلے اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں 5 بڑے جو لوگ ہیں جو مفسر ہیں ان کی تشریح یہاں پہ پیش کروں گا جامع انداز میں، اور اس میں بہت سی مفید باتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں تبصرہ کروں گا، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ والی ہے جو یہ کی جاتی ہے جیسا کہ انہوں نے اعتراض کیے ہیں، یا بہت سے ہمارے جو سکالر ہیں جو سائنس ثابت کرتے ہیں قرآن مجید سے، مطلب ہے ان کی جو تفسیر ہے وہ ٹھیک ہے، یا کہ جو مفسرین ہیں وہ کیا سمجھتے تھے۔ اور مفسرین میں بھی میں نے ایک
دور کے مفسرین نہیں لیے کہ بھئی ایک دور کے جو ہیں وہ میں نے کوئی 2-4 اٹھا لیے، تاکہ میں نے یہ کیا ہے کہ مختلف 8ویں 9ویں صدی سے ایک میں نے مفسر اس کی تفسیر جو مشہور ہے، اور پھر 13ویں صدی سے ایک مفسر، پھر ایسے 15ویں صدی سے ایک مفسر، پھر 18ویں 19ویں صدی سے ایک مفسر، پھر 20ویں صدی سے ایک مفسر۔ اب ان کی جو تفاسیر ہیں اس آیت کے مطلب ہے جو تفاسیر انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھتا ہوں، پہلے آپ اس کو دیکھیں اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اعتراض جو ہے یہ بنتا ہے یا کہ نہیں بنتا۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں امام جو ہے نا امام شوکانی کی طرف۔ تو وہ امام شوکانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے ہم نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے پیدا کیے، ای نوعینی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انواع دو قسم کے جو مطلب چیزیں پیدا کی، من ذکر و انثیٰ، یعنی مذکر مؤنث پیدا کر دیے، و بر و بحر، سمندر اور خشکی پیدا کر دیے، و شمس و قمر، سورج اور چاند پیدا کر دیے، و حلو و مر، اور میٹھی چیز اور کڑوی چیز پیدا کر دی، و سماء و ارض، آسمان اور زمین پیدا کر دیے، و لیل و نہار، رات اور دن پیدا کر دیے، و نور و ظلمت، اور روشنی اور تاریکی پیدا کر دی، و جن و انس، جن و انس پیدا کر دیے، و خیر و شر، اور خیر اور شر پیدا کر دیے۔ یہ کنہوں نے تفسیر کی ہے؟ یہ امام شوکانی نے تفسیر کی ہے، اور یہ امام شوکانی 1759 میں یہ پیدا ہوئے اور 1834 میں یہ وفات پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 18ویں اور 19ویں صدی کے یہ مفسر ہیں، اور اب یہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام بیضاوی، جس کو جو ہے نا قرآن مجید کی جو تفسیر جو علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام جو بیضاوی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے تفسیر میں۔ اب وہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے، ای من الاجناس، یعنی ہر جنس سے، خلقنا زوجین، اللہ کہتا ہے ہم نے 2 جوڑے پیدا کیے، ای نوعین، یعنی 2 قسم کی چیزیں پیدا کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فتعلمون، پھر تم جان لو، یہ آگے ان کی تفسیر ہے کہ ان تعدد من خواص الممکنات، جو متعدد ہونا ہے، زیادہ ہونا ہے، ایک سے زیادہ ہونا، یہ ممکنات، جو چیزیں ممکن ہیں ان کی خصوصیات میں سے ہے، وَأَنَّ الْوَاجِبَ بِالذَّاتِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، لا يقبل التعدد والانقسام، وہ تعدد کو، متعدد ہونے کو اور تقسیم ہونے کو لا يقبل، اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہیں کرتی۔ یہ امام بیضاوی جو ہیں یہ تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ 1268 میں یہ فوت ہوتے ہیں، اور یہ ایران کے جو ہے نا یہ عالم تھے، یعنی یہ 13ویں صدی کے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں امام طنطاوی جو ہے نا ان کی طرف، جو مصر کے مفتی اعظم تھے، اور 2010 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 1928 میں ان کی جو ہے نا یہ پیدائش ہے، تو یہ 20ویں صدی کے ہیں۔ اب وہ کیا تفسیر کرتے ہیں سنیں، وہ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ أَيْ نَوْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 جوڑے پیدا کیے، ای نوعینی، یعنی 2 قسم کی چیزیں پیدا کی، متقابلینی، جو کہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، کالذکر والانثیٰ، جیسا کہ مذکر اور مؤنث ہیں، واللیل والنہار، رات اور دن ہیں، والسماء والارض، آسمان اور زمین ہے، والغنی والفقر، مالداری اور فقر ہے، والہدی والضلال، ہدایت اور جو ہے نا وہ گمراہی ہے، لعلکم تذکرون، ای فعلنا ذالک، آگے وہ تفسیر کرتے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ کام کیا، لعلکم تعتبرون وتتعظون وتتذکرون، تاکہ تم عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو، اور تم جان لو کہ ما یجب علیکم نحونا، تمہارے اوپر کون سی چیز واجب ہے، نحونا ہماری طرف، من الشکری، یعنی شکر کرنا، وطاعت اطاعت کرنا، و اخلاص العبادت لنا، اور ہمارے لیے خالص عبادت کرنا۔ یہ کس نے تفسیر کی ہے؟ یہ امام جو ہے یہ طنطاوی، انہوں نے تفسیر کی ہے۔ آگے چلتے ہیں امام سیوطی کیا کہتے ہیں۔ تو امام سیوطی یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں 15ویں صدی کے عالم ہے، 1445 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور 1505 میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ اثر لے کر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اخرج ابن جریر و ابن المنذر عن مجاہد فی قولہ ومن کل شیء خلقنا زوجین۔ تو امام مجاہد جو کہ تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا دو جوڑے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں الکفر والایمان، ہم نے پیدا کیا کفر اور ایمان، والشقوۃ والسعادۃ، بدبختی اور نیک بختی، والہدی والضلالۃ، ہدایت اور گمراہی، واللیل والنہار، رات اور دن، والسماء والارض، آسمان و زمین، والجن والانس، جن و انس، والبر والبحر، اور سمندر اور خشکی، والشمس والقمر، سورج اور چاند، وبکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، بنا وہذا کلہ، اور اس طرح کی جو ساری چیزیں۔ آخری امام تبری نے تو کیا عجیب جو ہے نا وہ مطلب ہے، بڑی دلکش جو ہے وہ تفسیر کی ہے، اور تھوڑی سی یہ لمبی ہے جو ہے نا وہ 3-4 منٹ کی مطلب اس پہ گفتگو ہو جائے گی۔ جو امام تبری جو ہیں یہ 9ویں اور 10ویں کے صدی کے یہ بہت بڑے جو ہیں مفسر ہیں، اور 839 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور 923 یعنی 923 میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وختلف فی معنی کلہ، فی معنی قولہ، اللہ تعالیٰ کے قول خلقنا الزوجین کی تفسیر میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فقال بعضهم، بعض نے کہا ہے انی ابھی اس کا مطلب ہے ومن کل شیء خلقنا، ہر چیز سے ہم نے پیدا کی ہے نوعین مختلفین، 2 مختلف قسم کی چیزیں، کالشقاء والسعادۃ، جیسا کہ بدبختی اور نیک بختی، والہدی والضلالۃ، ہدایت اور گمراہی، ونحو ذالک، اور اس طرح کی۔ ذکر من قال ذالک، جس نے یہ بات کی اس کی دلیل آگے وہ تفسیر وہی مجاہد والا جو ہے نا وہ قول وہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا ابن جریج، یہ سند ہے۔ انہوں نے کہا یعنی سند وہ چین وہ سلسلہ جس کی مدد سے ان تک یہ بات پہنچی ہے، یہ تفسیر پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا مجاہد نے کہا فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول ومن کل شیء خلقنا الزوجین میں، کہ قال اللہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے الکفر والایمان، کفر اور ایمان، والشقاء والسعادۃ، بدبختی اور نیک بختی، وہی بات جو پیچھے گزری ہے، والہدی والضلالۃ، ہدایت اور گمراہی، واللیل والنہار، رات اور دن، والسماء والارض، آسمان و زمین، والجن والانس، جن و انس، والشمس والقمر، سورج اور چاند۔ اور آگے کہتے ہیں وقال آخرون، اور کچھ دوسروں نے کہا بل انی بالزوجین، بلکہ ان کا مطلب ہے الذکر والانثى مذکر اور مؤنث، ذکر من قال ذالک، ان کی دلیل، ان کا ذکر جنہوں نے یہ بات کی ہے، آگے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ حدثنی یونس قال اخبرنا ابن وهب قال ابن زید فی قولہ، ابن زید نے کہا کہ ومن کل شیء خلقنا الزوجین، قال اللہ نے کہا ذکر و انثى ذاک زوجانی۔ آگے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اول القولین فی ذالک، اور اس میں جو زیادہ مناسب بات ہے اول القولین فی ذالک بالصواب، جو زیادہ درست کے قریب ہے وہ قول مجاہدین، مجاہد کا قول ہے۔ آگے اس کے وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، تفصیل وہ ہوا، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق لکل ما خلق من خلقہ ثانیا لہ، اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کے لیے پیدا کیا جو اس نے جو بھی اپنے مخلوق پیدا کی ہے، ثانیا لہ، کوئی دوسری چیز اس کے لیے، مخالفا فی معنیٰ، جو مخالف ہے اس کے معنی میں، فکل واحد منہما زوج للآخر، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج ہے، اس طرح اس کا زوج ہے۔ وانما نبہ جل ثناؤہ بذالک من خلقہ، اور اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے، تنبیہ کی ہے اس کے ذریعے، من خلقہ، اس کو تنبیہ کی ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، علی قدرتی، اپنی قدرت پہ، یعنی اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی خلق ما یشاء خلقہ من شیء، یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اس پر وہ قادر ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَالْأَشْيَاءِ، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی طرح نہیں ہے، الَّتِي شَأْنُهَا فِعْلُ نَوْعٍ وَاحِدٍ، جن کی جو شان ہے وہ ایک قسم کا عمل ہے، ایک قسم کا کام ہے، دون خلافی، نہ کے برعکس، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی طرح نہیں ہے جو کہ ایک ہی چیز، ایک ہی فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہیں، کچھ اور نہیں۔ اذ کل ما صفته فعل نوع واحد دون ما اداہ، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا وصف ایک ہی قسم کا کام کرنا ہے، دون ما اداہ، باقی کاموں کے علاوہ، کناری، جیسا کہ آگ، التی شانها التسخین، جس کی شان ہے گرم کرنا، ولا تصل للتبرید، اور جو آگ ہے یہ موضوع نہیں ہے ٹھنڈا کرنے کے، وکالثلج، جیسا کہ برف، الذی شانہ التبرید، جس کی شان ہے ٹھنڈا کرنا، ولا یصل للتسخین، اور یہ گرم کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے، فلا یجوز ان یوصف بالکمال، تو جائز نہیں ہے کہ ایسی چیز کو متصف کیا جائے کمال کے ساتھ، وانما کمال المدح، اور مدح کا کمال، تعریف کا کمال، کامل تعریف، للقادر علی فعل کل ما یشاء فعلہ من الاشیاء المتفقۃ والمختلفۃ، یعنی کامل جو تعریف ہے یا تعریف کا کمال اس کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے جو قادر ہے
ہر اس چیز کو کرنے پہ، علی فعل کل ما یشاء فعلہ جس کو کرنا وہ چاہتی ہے، من الاشیاء المتفقۃ وہ خواہ ایک جیسی چیزیں ہوں، والمختلفۃ اور خواہ مختلف چیزیں ہوں، لعلکم تذکرون یقول آگے وہ کہتے ہیں لعلکم تذکرون، یعنی اللہ کہتا ہے لتتذکروا وتعتبروا بذالک، تاکہ تم عبرت حاصل کرو اس کے ذریعے، فتعلموا پھر تم جان لو، ایھا المشرکون باللہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مطلب ہے شرک کرتے ہو، کہ ان ربکم الذی یستوجب علیکم العبادۃ، تمہارا رب وہ رب جو تم پر عبادت کو واجب کرتا ہے، والذی یقدر علی خلق الشیء وہی وہ ذات ہے جو ایک چیز کو پیدا کرنے پہ، وخلافہ اور اس کے جو مخالف جو چیز ہے اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وابتداء زوجین من کل شیء اور ہر چیز کے جوڑے جو ہیں وہ بنانے پہ قادر ہے، لا معنی کہ وہ چیز لا یقدر علی ذالک جو اس پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا میں یہاں پہ 50 مفسرین جو ہیں ان کے بھی تفاسیر جو ہیں وہ پیش کر سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے مثال کے طور پہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے، جو سائنسی تفسیر کی جاتی ہے، کیا وہ تفسیر درست ہے جو آج کے دور میں بعض لوگوں نے کی اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ابہام پیدا ہو گیا اور جو ہے نا بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کر دیے، یا کہ یہ جو تفاسیر ہیں جو دور اول سے چلی آ رہی ہیں اور جو انہوں نے سمجھا ہے وہ درست ہیں؟ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہاں سے سائنس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے خام خواہ جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو تروڑ مروڑ کر ان کا جو مفہوم ہے، جو سابقہ چلا آ رہا تھا، جو سلف صالحین یا جو ماضی میں جو علماء کرام جو مفسرین گزرے ہیں ان سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں تعویلات جو ہے نا یا زور لگایا ہے اور زور لگا کر اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم جو ہے وہ نکالا ہے۔ تو قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے اس کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر وہ ہے ہی نہیں جو کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اعتراضات جو کیے گئے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ غلط ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ انسانی جو ہے وہ کلام ہے، انسان نے یہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ایک آیت غلط اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید اس میں کہیں سے بھی کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ کوئی نہ کوئی جو فالٹ ہے وہ نکل سکتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اگر بالفرض ہم مان بھی لیں، ہم مان لیتے ہیں، اور جو لوگ سائنس سے اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ مطلب ہم ان کی بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں، تو پھر بھی جو اس کو جسٹیفائی، اس کی جو توجیہ ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے، جب بھی کوئی رول بنایا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، تو جو اوور آل جو سچویشن ہوتی ہے، جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی جو اینیملز ہیں ان میں میجورٹی میں یہی سچویشن ہے کہ میل اور فیمیل کا سسٹم ہے، تو اس لیے اگر کہہ بھی دیا جائے کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا اور کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہوں، مستثنا ہو، تو پھر بھی اعتراض جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں جو بھی قوانین، جو رولز ہیں، قوانین ہیں، جو لاز ہیں، ان میں ایکسیپشن جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ میری اسٹڈی تھی اور میں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اب یہ جو سننے والوں کے اوپر ہے، اگر اس میں ان کو لگے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ مس ہو گئی ہے یا ایڈ کرنا چاہیے تھا یا اس میں، تو وہ بھی نکالیں، اور جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں اگر یہ میری بات ان تک پہنچے، وہ حارث صاحب ہیں اور کیا کہتے ہیں غالب کمال، تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس کو اور سب باتوں کو مد نظر رکھ کر پھر جو ہے وہ اعتراض کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک تفسیر کر دے، تشریح کر دے، آپ اس کی بات جو ہے وہ سن لیں اور اس کی بات کے مطابق جو فیصلہ کر لیں، اور اس کے مقابلے میں جو 20 بندے جو تشریح کر رہے ہیں اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں، اور آپ ایک بندے کی بات صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ غلطی نکالنی ہے، تو یہ ایک علمی انداز جو ہے یہ نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔